الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب العزت نے ہمیں قرآن دیا۔ قرآن پاک کے متعلق اگر ہم مسلمان ہیں، اگر ہم مومن ہیں، اگر ہم اللہ تعالیٰ کو ماننے والے ہیں تو ہمارے دل میں یہ بات پیوست ہونی چاہیے، داخل ہوئی ہونی چاہیے کہ یہ کلام اللہ ہے، یہ رب کا کلام ہے، جو قرآن ہے، یہ قرآن ہے، یہ اللہ رب العزت کا کلام ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے ہی قرآن میں فرمایا حتی یسمع کلام اللہ، یہ اللہ کا کلام ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ بھی ہمارا پختہ یقین ہونا چاہیے یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر اترا ہے۔ اور پھر اب یہ بات آ رہی ہے کہ یہ رمضان میں اترا ہے، رمضان قرآن میں اترا ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، یہ قرآن پاک جو ہے قرآن رمضان میں اترا ہے، اور یہ ہمارا یہ عقیدہ ہونا چاہیے اللہ کا کلام ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر اترا ہے، اور اس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے، یہ من و ان محفوظ ہے جس طرح کہ اللہ رب العزت نے ہمیں دیا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب اطہر کے اوپر اتارا ہے۔ انہ لقول رسول کریم، کہ رسول کا یہ قول ہے جو ہم پڑھ رہے ہیں، یہ رب العالمین کی بات محمد رسول اللہ علیہ وسلم کو ملی اور اب ہمیں ملی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں پڑھ کر اور عمل کر بتایا، اور ہم اس کے اوپر عمل کر رہے ہیں۔ جب ہم نے اس کو مان لیا، کلمہ پڑھ لیا، اور ہمارے اوپر فرض ہو جاتا ہے کہ جو بھی بات اللہ کی آئے، کیونکہ لا ریب ہے، جو اس میں بات آ جائے بنا چونچرا، بلا کسی ہیلو حجت کے اس کے اوپر ہم مان لیں۔ اللہ رب العزت کا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اس میں قرآن پاک، اس رمضان کے مہینے کی عظمت اتنی ہے کہ اس میں قرآن پاک اترا ہے، قرآن اس میں اترا ہے، قرآن، اور یہ اس مہینے میں ہے۔ رمضان کا جو لغوی معنی ہے رامزہ، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے تپانا، تپش دینا۔ جاہلیت کے زمانے میں جو مشرکین مکہ تھے، وہ ان کا کام تھا غارت گری کرنا، بیٹھے ہوئے ہیں اور انہوں نے ڈاکہ ڈالنا ہے، ڈاکہ ڈال کے کسی قبیلے کے اوپر، کسی بستی کے اوپر صبح صبح ڈاکہ ڈالا، اور وہ اس ڈاکہ کی نسبت سے مطلب وہ اپنا دار و مدار چلاتے تھے۔ تو رمضان کا مطلب ہے تپش دینا، حر الشمس، یعنی شمس کی جو ہے نا، اپنے وہ جو ان کے گھوڑے تھے جن کو لے کر وہ غارت گری کرتے تھے، ڈاکے ڈالتے تھے، اور وہ اپنے گھوڑوں کو، اپنے اونٹوں کو دھوپ میں، ان کے ہاں تو روزے کا تصور نہیں تھا، اور حضرت کہتے تھے ہم ابراہیم کے دین پر ہیں، انہوں نے بگاڑ دیا تھی اس کی شکل۔ بیت اللہ کا جو طواف کرتے تھے وہ ننگے پاؤں کرتے تھے، یعنی ننگے پاؤں نہیں، ننگے بدن ہو کر کرتے تھے، اور اس کو بڑا افضل سمجھتے تھے۔ اور جب کوئی جو سعی ہے، جو حج کی اقسام ہے، انہوں نے اس کو بگاڑ کر رکھ دیا تھا۔ اور رمضان، وہ جب وہ لوگ یہ جو ڈاکہ ڈالنے والے ہیں، ان کو اللہ رب العزت یہ کہہ رہے ہیں کہ تم اپنے وہ گھوڑوں کو دھوپ میں رکھتے تھے، ان کو تاکہ دھوپ کے عادی ہو جائیں، پیاس کے عادی ہو جائیں۔ جب ہم کسی کے اوپر غارت گری کریں، جب کسی کے اوپر ڈاکہ ڈالیں، تو یہ اس میں کود جائیں، پڑھیں اور ہماری یہ مدد کرے۔ اس کو رمضان یا سام یصوم کا تپش دینا۔ اور اللہ رب العزت نے جو رمضان کے روزے ہمارے اوپر فرض کیے ہیں، اور اس میں پہلے تو اللہ نے فرما دیجئے میری حدود اللہ ہے، یہ حرام ہے، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، حلال ہے، تم نے یہ کام کرنے ہیں۔ اب اللہ کا حکم ماننے کے لیے اللہ نے ہمیں کہا ایک ٹائم کے لیے صبح سے لے کر شام تک تم میں نے جو دی ہوئی چیزیں حلال
وہ بھی तुम्हारे ऊपर हराम है, तुमने मेरे हुक्म के बगैर ना खाना है ना पीना है। और अपनी आंख का भी रोज़ा रखना है, अपने दिल का भी रोज़ा रखना है, अपनी ज़बान का भी रोज़ा रखना है, अपने हाथ का भी रोज़ा रखना है, अपने पाँव का भी रोज़ा। वो हराम काम कोई नहीं करना, सिर्फ खाली खाना का नहीं या पीने का नहीं है बात, ठीक है ना। और ये बात जो अब मुशरिकीन मक्का से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस अंदाज में ये बात कह रहे हैं कि वल आदियात ज़बहन, जब ये जो दौड़ने वाले घोड़ों की मुझे कसम है, ये दौड़ते हैं जो घोड़े, जो हाँपते हैं घोड़े, उनकी मैं कसम उठाता हूँ, जिनके तुम वल मूरियात कदहन, जिनकी चापों से चिंगारियों की आवाज़ आती है, फल मुगीरात सबहन, जब तुम सुबह सुबह, वल मुगीरा गारत, मुगीरा होता है गारत गरी करना, वल मुगीरात सुबहन, सुबह सुबह तुम जो गारत गरी करते हो, मैंने जो उस चीज़ की कसम, तुमने तो ये ओढ़ना बिछौना बना लिया है हरामजदगी को, लोगों को लूटने का हैं। फ़अथरना बिही नक़अन, और जो वो घोड़े जब अपनी चापों से चलते हैं, उनकी चिंगारियाँ निकलती हैं, उनकी जो गर्दो गबार उठती है, उसकी मैं कसम उठा कर कहता हूँ। आगे फरमाया फ़वस्सतना बिही जमअन, जो फौजों के दरमियान घुस पड़ते हैं। ये घोड़े जो हैं, जो खोते हैं, ये मैंने ही इनको पैदा किया और तुमको ही मैंने पैदा किया, ये तुम्हारी बात मानते हुए उस अपनी जान की परवाह किए बगैर उसमें घुस पड़ते हैं। अगर वो डाका डालने जा रहे हैं तो आगे से भी तो कोई ना कोई मज़ाहमत करने वाला होगा ना। जब वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ये मुशरिकीन मक्का को उनको खिताब करके हमें समझा रहे हैं, तुमने ये करतूत नहीं कि जब घोड़ा एक खोता ये एक बात मान रहा है, मैं उनकी कसम उठाता हूँ, ये लोग जो ये काम करते थे, और उनको भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कह रहे हैं क्यों, जब सुबह होती है उसकी कसम, अपने उनकी चापों की कसम, और जब यह तुम गरतगरी करते हो उसकी, इतनी कस्में रब्बुल इज़्ज़त कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं रब्बुल इज़्ज़त? इन्नल इंसान लिरब्बिही लकनूद, यकीनन इंसान अपने रब का नाशुक्रा है, अपने रब का शुक्र नहीं अदा करता। उसको मैंने क्या क्या दिया है, एक खोता, एक गधा, एक घोड़ा। काफिरों को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ये बता रहे हैं, तुम्हारे पास मेरा रसूल आया, वो हदायत लेकर आया, कुरान लेकर आया, और तुम जो गारतगरी करते हो वो भी घोड़े मेरे पैदा किए हुए हैं। एक जानवर होकर तुम उसको चारा सिर्फ खाली डालते हो, वो तुम्हारा कहना मानते हैं। तुम न शुक्रे हो, तुम मेरा कहना नहीं माने। इन्नहु अला ज़ालिका लशहीद, मैं खुद तुमको देख रहा हूँ। इंसान होने के बाद, अशरफ मखलूक होने के नाते, एक जानवर तो अल्लाह की बात मान रहा है, एक घोड़ा तो अल्लाह की ताला की कहने पर तुम्हारी बात मान रहा है। मैंने ये तुम्हारे लिए मखलूक़ात पैदा किया, सूरज, चाँद, ज़मीन, सितारे, जितने भी ये जानवर हैं, मैंने तुम्हारे लिए पैदा किए हैं। तुम्हारे वो कहना मानते हैं, तुम मेरे बंदे हो, तुम मेरी बात क्यों नहीं मानते? इन्नल इंसान लिरब्बिही लकनूद, इंसान तो नाशुक्रा है अपने रब का। व इन्नहु अला ज़ालिका लशहीद, अल्लाह इस चीज़ पर गवाह है। व इन्नहु लिहुब्बिल खैरि लशदीद, तुम्हें सिर्फ और सिर्फ इतनी शदीद तुम्हें दुनिया परस्ती की है। अगर रमज़ान का महीना भी है, उसमें जो अल्लाह वाले हैं, जो नेक लोग हैं, वो अल्लाह की तरफ रुजू मज़ीद कर देते हैं, बढ़ा देते हैं, और जो खर्च करने वाले वो खर्च भी करते हैं। और जिन लोगों ने उस रमज़ान से फ़ायदा उठाना है, उनको ना रोज़े की परवाह है ना इबादत की परवाह है, वो चंदा इकट्ठा करने पर तुले हुए होते हैं, अपने आप को माल जमा करने के लिए। या अब ये मौसम आ गया माल जमा करने वाला। मैंने खुद देखा है कई लोगों का कोई अदारा शदारा नहीं होता, और वो चंदा इकट्ठा करते हैं और उसके साथ फिर कुत्तों की दौड़े लगवाते हैं और नाकदरी करते हैं। इसी तरह जिस तरह हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने रब की हिदायत के लिए जब शाम पहुँचे तो एक राहब था उसके पास ठहरे, और उसको कहने लगे मुझे अल्लाह की तालीम दे, कुरान यानी अपनी हिदायत उसकी किस तरह होती है। उस वक्त अंजील और तौरात का ज़माना था, और उसके साथ रहने लगा। कुछ अर्सा गुजरने के बाद मुख्तसर बात यह कि वो पीर साहब, जो मौलवी साहब, जो राहबर साहब थे, जो रहबानियत वाला था, वो फौत हो गया।
اور حضرت سلمان فارسی اس کے پاس رہے. جب لوگ آئے تو انہوں نے بڑا، وہ ہمارے رابر صاحب نے، ہمارا جو مولوی صاحب ہیں یہ بہت نیک آدمی تھے، انہوں نے کہا یہ تمہارا مولوی تو اچھا نہیں تھا، لوگ جو صدقات دیتے تھے، جو خیرات دیتے تھے، یہ سارے کے سارے جمع کرتے. وہ ان کے اوپر غصے ہوئے، بھائی تم کیا گئے، یہ کس طرح کی باتیں کر رہے ہو. انہوں نے کہا اگر تم کو یقین نہیں تھا میں دکھاتا ہوں. انہیں جا کر نیچے انہیں دیکھا اس کے کمرے میں 7 مٹکے بھرے ہوئے سونے چاندی کے، جو لوگ خیرات دیتے تھے وہ اپنے لیے اس نے جمع کر کے رکھے ہوئے. اللہ نے اس کو مار دیا اس ذلیل و خوار، اور پھر لوگوں نے اس کی لاش کو چوک میں لٹکا دیا. ایسے راہب کی، ایسے شخص کی یہ لاش کو. یعنی ہر قسم کے لوگ ہوتے ہیں، ہر قسم کے لوگ اللہ کی ناشکری کرتے ہیں. اب جب ہم آپ مطالعہ کریں گے قرآن پاک کا، جب اس کو شروع سے پڑھنے لگیں گے، لیکن میں اس کی بات مکمل کر لیتا ہوں. انہو لحب الخیر لشدید، تمہیں دنیا کی محبت کی پڑی ہے. افلا یعلم اذا بؤسر ما فی القبور، اور تمہیں پتہ چل جائے گا جب تمہیں قبروں سے اٹھایا جائے گا وہ کیا کرے گا اللہ رب العزت. وحصل ما فی الصدور، جو تم نے سینوں میں چھپا کر رکھا ہے وہ باہر نکالے گا. باہر لبادہ اور ہے، باہر شکل و شباہت اور ہے، اندر اور چیز چھپائی ہوئی ہے. اندر اللہ رب العزت کو، قرآن پاک کو، اس کے دین کا نام لے کر کھانا اور اس کو اوپر یعنی اپنی جائیداد بنانا. اور یہ اللہ رب العزت یہ کہہ رہے ہیں تم نے اس کو پمالی، تمہاری جو ہے وہ تمہارا جو سینے میں چھپی ہوئی باتیں وہ باہر نکال دوں گا. وحسن ان ربہم بہم یومئذ لخبیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والے ہیں، ہر چیز کی، اور اللہ رب العزت کو خبر ہے. اللہ رب العزت ہمیں یہ کہہ رہے ہیں ایک کھوتا، ایک گھوڑا ہونے کے باوجود جو تمہارے لیے میں نے ہی تابع کیا ہے، وہ تمہاری بات مانتا ہے، تمہارے لیے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر وہ کود پڑتا ہے، تم میری بات کیوں نہیں مانتے. یہ اس وقت یعنی وہ کافروں کو اللہ تعالیٰ رب العزت کہہ رہے ہیں لیکن سمجھا ہمیں رہے ہیں تم نے اس طرح کی حرکت نہیں کرنی، اور اس کے لیے تقوی اختیار کرنا ہے. رمضان میں صرف جو حلال چیزیں بھی اللہ تعالیٰ نے ایک ٹائم کے لیے وہ ہمارے اوپر حرام کی ہیں، بھئی تم نے نہیں کھانا، وہ خالص اللہ کی رضا کے لیے. جب اللہ کی رضا کے لیے ہم کریں گے تو اللہ رب العزت کہتے ہیں یہ میں ہی پھر اس کا اجر بھی دوں گا. اللہ رب العزت الصوم لی وانا اجزی بہ، اور روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی تمہیں اس کے بدلہ دوں گا، کوئی انسان نہیں دے سکتا. جب بندہ اللہ سے خالص ہو جاتا ہے، اللہ سے اس کی محبت خالی ایک رمضان کا روزہ نہیں رکھنا، پوری زندگی کا ہر گھنٹہ کا ہر لمحہ اللہ کے لیے انسان کا ہونا چاہیے، مسلمان کا ہونا چاہیے. جو متقی اگر وہ اپنے آپ کو بنانا چاہتا ہے، تقوی اختیار کرنا چاہتا ہے، جو بھی بات سوچے، جو بھی سوچے میرے اللہ نے مجھے کیا کہا ہے، پھر یہ قرآن نے مجھے کیا ہے، یہ ہدایت ہے. جب ہم کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم تو اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں یہ میں نے تمہیں آگے قرآن پاک دی ہے. الف لام میم، یہ جو کتاب ہے الف لام میم، یہ کتاب ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ ہدایت ہے متقیوں کے لیے. قرآن ہے ساری کائنات کے لیے. یہ اس پہ جو فائدہ اٹھائیں گے جن کے اوپر رحمت کی بارش برسی ہے، جن کے اوپر ایک بنجر زمین ہے، ایک سیم والی زمین ہے، ایک تھور والی زمین ہے، ایک سرابی والی زمین ہے. جب اللہ کی رحمت برستی ہے تو بنجر والی زمین سے پانی ہو کر گزر جاتا ہے اور وہ اس کو بھی نہیں فائدہ ہوتا. دوسری زمین جو سیم والی اس میں تھوڑا سا پانی ہو تو جانور آ کر اس کو پی جاتے ہیں لیکن لوگوں کو اس سے فائدہ نہیں ہوتا. اور جس کے اوپر اللہ کی رحمت جو سرایت کرنے والی جو اچھی زمین ہوتی ہے وہ اپنے اندر رحمت برسا لیتی ہے. وہ انسان اپنے اوپر اپنے دل میں اللہ سے دعا بھی کرتا ہے اور اس کے اوپر پورا منوع عمل کرتا ہے، خواہ اپنے خلاف ہی کیوں نہ یہ چیز جائے. تو اللہ تعالی ہمیں امن کی توفیق دے، رمضان المبارک کی قدر کرنا، کیونکہ اس میں اللہ کا قرآن آیا ہے، قرآن اس میں آیا ہے اور یہ اسی لیے اس کی برکات ہیں. اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جو رمضان کے روزے رکھے گا، پہلی امتوں پر بھی فرض کیے گئے تھے، اب میں نے آپ پر بھی فرض کیے ہیں، تم نے اس کو یہ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبل، فرض کر دیے گئے ہیں روزے تم پر جیسے پہلے قوم نے روزے رکھے تھے اور ہم نے بھی رکھنے ہیں.
ہمیں ان کو یاد بھی کرنا ہے اور قرآن کو سمجھنا ہے. خالی پڑھیں گے، بغیر سوچے سمجھے پڑھیں گے، بغیر فقاہت کے چڑھیں گے، اس کے اوپر عمل نہیں کریں گے تو پھر کس طرح ہوگا؟ بھئی پڑھتا جا اور چڑھتا جا. اگر عمل کریں گے، اس کو اوپر سوچیں گے اور عمل کریں گے، تدبر کریں گے اور لوگوں کو اس کی صحیح دعوت دیں گے، خود عمل کر کے دکھائیں گے، پھر اللہ تعالیٰ کہیں گے قرآن پڑھتا جا اور آخری آیت تیرا مقام ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت بھی ہوگی.